گڈ مارننگ و صبح بخیر۔ میں فیضان رضا آپ سبھی بچوں کا GBPS آن لائن کلاسز میں سواگت ہے۔ بچوں، آج کے اس ویڈیو میں 7ویں جماعت سبق نمبر 5 ربندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں ذکر کریں گے، جو کہ آپ کے سبق کا نام ہے۔ اس سے پہلے آئیے اس سبق کو لکھنے والے مصنف یعنی رائٹر لیکھک جناب بابائے اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے بابائے اردو عبدالحق محدث دہلوی سن 1870 عیسوی میں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے گریجویشن کیا، جہاں انہیں سر سید احمد خان شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی سے ملنے کا موقع ملا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد حیدرآباد چلے گئے اور اسکول میں ملازمت کر لی۔ آپ کی تحریک پر انجمن ترقی اردو کی بنیاد پڑی، جس کے آپ لمبے عرصے تک جنرل سیکریٹری رہے۔ سن 1930 میں عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر مقرر ہوئے۔ سن 1937 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ آپ نے اردو ادب کی بقا اور ترقی کے لیے بہت محنت کی۔ آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے اور وہیں سن 1961 عیسوی میں انتقال فرمایا، یعنی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، مر گئے۔ آپ کی زبان بے حد ششتہ اور سلیس ہے۔ مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق اور چند ہم عصر آپ کی یادگاریں ہیں۔ یہ سب ان کی کتابوں کے نام ہیں، یہ سب ان کی یادگار ہیں۔ تو بچوں، یہ رہی عبدالحق کے بارے میں کچھ جھلکیاں۔ اب آئیے ان کی لکھی ہوئی جو سبق ہے ربندر ناتھ ٹیگور، اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ بابائے اردو عبدالحق صاحب نے اس سبق میں ربندر ناتھ ٹیگور کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ بنگال کے ایک ممتاز خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود وہ سادہ زندگی پسند کرتے تھے۔ کون؟ ربندر ناتھ ٹیگور۔ شاعری کے ساتھ ساتھ انہیں موسیقی سے بھی لگاؤ تھا، وہ مصوری بھی کرتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں وطن سے محبت اور انسان دوست کا پیغام دیتی ہے۔ اب یہاں پر سبق کے اندر میں ربندر ناتھ ٹیگور کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ربندر بابو 7 مئی سن 1861 عیسوی کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار مہارشی دیوندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ کون؟ ربندر ناتھ ٹیگور، ان کے والد مہارشی دیوندر ناتھ ٹیگور کے 14ویں بیٹے تھے۔ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ ربندر ناتھ ٹیگور کے ابو کا نام کیا تھا، پتا جی کا نام کیا تھا؟ تو دیوندر ناتھ ٹیگور۔ گھر والے محبت سے انہیں رابی کہتے تھے۔ آپ کے والد مہارشی ایک صوفی منش بزرگ تھے، یعنی بہت ہی صوفی مزاج تھے، بہت ہی سدھے سادھے آدمی تھے، یعنی کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھنا، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہمیشہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، یعنی کوئی اگر کچھ بول بھی دے تو ان کا جواب نہ دینا، غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، ویسے لوگوں کو صوفی منش کہتے ہیں۔ اس کی ساری زندگی ایشور بھکتی اور غریبوں کی مدد کرنے میں گزری۔ آپ زمانے کے مشہور عالم تھے۔ بنگالی، سنسکرت اور ہندی ساتھ ساتھ اردو اور فارسی زبانیں بھی اچھی خاصی جانتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیے، یہ ساری زبانیں ان کے اندر میں تھی۔ سچے دیش بھکت تھے اور شب و روز قوم و ملت کی بہبودی کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ کون؟ ٹیگور کے والد۔ ٹیگور کے خاندان میں بچوں کی تعلیم و تربیت اسی مخصوص ڈھنگ سے دی جاتی تھی جس پر صدیوں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو فخر رہا ہے۔ تہذیب و تمدن بولتے ہیں سنسکرتی، اپنے دیش کی سنسکرتی جو ہے، کیسے ہیں، کیسے رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، ہمارا سنویدھان کیا بتاتا ہے، اسی کو تہذیب و تمدن کہتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر درشن کے لیے اکھاڑے پر پہنچ جانا، اکھاڑے سے نکلتے ہی اسکول چلا جانا۔ تمام دن اسکول میں گزار کر سہ پہر کو جب یہ بچے واپس آتے تو گھر پر پڑھانے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 9 بجے انہیں قیدیوں کی طرح سونے پر مجبور کر دیا جاتا۔ ٹیگور بنگال کے ممتاز ترین امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس خاندان میں اپنے بچوں کی تربیت کا ڈھنگ بھی بس نمونے کا تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے خاندان میں ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر میں جو تربیت ہوتی تھی بچوں کے اندر میں، وہ یعنی امیرانہ تربیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ بالکل ہی صوفیانہ تربیت ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے پیسے والے ہیں تو بیٹے کو جو ہے سونے کا چپل بنوا دیے، ہے نہیں، موبائل بڑی بڑی دلا دیے، اچھے اچھے کپڑے پہنائے، ایسا نہیں ہے دوست۔ اگر آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کے اندر میں یہ سب چیزیں ڈالتے ہو تو آگے چل کر وہی بچہ پھر غرور اور گھمنڈ کا ایک سرتاج بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا
انسان کو چاہیے کہ بچوں کو اس کے وقار کے حساب سے، اس کے یعنی کہ جو اس کی جو کوالٹی ہے، جو اس کا جو ہے یعنی کہ عہدہ ہے، اس حساب سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے، نہ کہ ان کو امیرانہ عیش و آرام شروع سے ہی دے دیجیے، آگے چل کر کے وہی بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں کے لیے نہ تو قیمتی کپڑوں کا اہتمام تھا، نہ اچھے مرغن کھانوں کا، مرغن کھانے میں پیارا کھانا، نہ عیش و آرام کا وہ تمام سامان فراہم کیا گیا تھا جس نے آج کی نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ خود ٹیگور معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے تھے، یعنی یہاں کہا نا کہ وہ تمام سامان فراہم کیا گیا تھا جس نے آج کی نسلوں کو برباد کر دیا، یعنی کہ اس سمے وہ سامان کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ بالکل ہی سادہ سامان کا استعمال کیا جاتا تھا بچوں کے اوپر۔ لیکن آج ہے کہ تھوڑا کسی کے پاس پیسہ ہو جائے تو بچوں کو بالکل ہی سب سے برانڈڈ سامان استعمال کر کے دیتے ہیں، اور وہی بچہ کل ہو کر کے نہ پڑھتا ہے اور اس کی تربیت گندی ہو جاتی ہے۔ خود ٹیگور معمولی قمیض اور پاجامہ پہنتے تھے، عام طور پر سلیپروں کا ایک جوڑا ملا کرتا تھا۔ سلیپر یعنی چپل، پھیتا والا چپل کو سلیپر بولتے ہیں۔ گھر پر زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ ابھی ٹیگور 8 برس کے تھے کہ ان کے بڑے بھائی جیوتی ناتھ نے ان سے کہا، رابی تم شعر کیوں نہیں کہتے، یعنی شاعری کیوں نہیں کرتے؟ ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ نظم کیسی تھی کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسا ضرور تھا کہ یہاں کنول میں نے کہہ دیا، یہ کنول ہونی چاہیے۔ ٹیگور نے پہلی نظم کنول پر لکھی۔ نظم کیسی تھی کچھ پتہ نہیں، لیکن ایسا ضرور تھا کہ اسے دیکھ کر جیوتی ناتھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی ہمت بڑھائی اور سب سے پہلے بنگالی بہروں کے اتار چڑھاؤ پر تعلیم دی، ٹھیک نہیں؟ ٹیگور کی شاعری کی یہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد جب نارمل اسکول پہنچے تو باقاعدہ سرخ رنگ کی کاپی پر شعر لکھنے لگے۔ اکثر فرصت کے وقت یہ اپنے شعر جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے۔ اپنے شعر کس کو سنایا کرتے تھے؟ جیوتی بابو کو، نہیں، جیوتی بابو کو سنایا کرتے تھے۔ اور جیوتی ان کے بڑے بھائی تھے۔ جیوتی جب انہیں اپنے دوستوں سے ملاتے تو ہمیشہ شاعری کی حیثیت سے تعارف کراتے۔ اس ہمت افزائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جلد شاعر کی حیثیت سے روشناس ہو گئے۔ بات کچھ اور آگے بڑھی۔ ٹیگور کی شہرت نارمل اسکول کے سپرنٹینڈنٹ تک پہنچی۔ انہوں نے ٹیگور کے شعر سن کر انہیں اپنے خاص شاگردوں میں شامل کر لیا۔ ٹیگور کی زندگی جس ادھوری تعلیم کے دور سے گزر رہی تھی، وہ ٹیگور کے خاندان کے لیے کسی طرح اطمینان بخش نہ تھی۔ اپنے بڑے بھائی جیوتی ناتھ کے ساتھ انہیں انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ 1877 عیسوی کی بات ہے۔ ٹیگور کو پہلے تو اینٹن کالج، پھر یونیورسٹی کالج لندن میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ کئی مہینے تک پڑھتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تعصب، کالے گورے کا فرق، غلام اور آقا کا امتیاز، ان سب باتوں کو ان کا دل برداشت نہ کر پایا، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنا سارا دھیان شعر و شاعری اور ادبی مشغلوں میں لگا دیا۔ اس زمانے میں انہوں نے نظم سے زیادہ نثر لکھنے کی کوشش کی۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ رہی آج کی ویڈیو، جو سبق نمبر 5 ربندر ناتھ ٹیگور کا پارٹ 1 تھا۔ اب میرے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ پھر اس کا ویڈیو پارٹ 2 آپ کے سامنے میں حاضر کروں گا، کیونکہ اگر آگے سبق بڑھائی جائے تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، جس سے آپ کو بورنگ محسوس ہوگی۔ تو پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔